ثم إن علينا حسابهم الله أكبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں لاکھوں فرزندان اسلام نے عید کی نماز ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے فضائیں گونج اٹھیں۔ نماز کے بعد امت مسلمہ کے اتحاد اور سلامتی کی دعائیں کی گئیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور دیگر عرب ممالک میں آج قربانی کا عمل بھی جاری رہے گا۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے مطابق رواں سال 16,73,230 افراد نے فریضہ حج ادا کیا۔ ان میں 8,77,841 مرد اور 7,95,389 خواتین شامل ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے حجاج کی اکثریت فضائی رستے سے پہنچی، جن کی تعداد 14,35,017 رہی۔ زمینی رستے سے 66,465 اور بحری رستے سے 5,094 افراد نے سعودی عرب کا سفر کیا۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال حجاج کی تعداد میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی تھنک ٹینک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب پاک بھارت جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کا وقت نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے امن کی بات کرتا آیا ہے اور اب بھی امن کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جارحیت کے باوجود پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اقدامات کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے دنیا سے اپیل کی کہ جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کا ساتھ دیں۔ انہوں نے بھارت کی بلوچستان میں دہشت گردی کی حمایت اور پاکستان مخالف تنظیموں کی پشت پناہی کے شواہد بھی پیش کیے۔ بلاول نے امریکی کانگریس کے ارکان اور سینٹ کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی، جن میں پاک بھارت تعلقات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر جدہ پہنچے۔ جدہ ایئرپورٹ پر گورنر شہزادہ سعود بن عبداللہ جلاوی اور اعلیٰ سفارتی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم عید الاضحیٰ سعودی عرب میں گزاریں گے اور عید کے روز ولی عہد سے خصوصی ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنما باہمی تجارت، سرمایہ کاری، امت مسلمہ کی فلاح اور علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں سعودی حکام کے تعمیری کردار پر اظہار تشکر بھی کریں گے۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے تاحال بھارت کے ساتھ 2 طرفہ معاہدوں کی منسوخی کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق شملہ معاہدے سمیت کسی بھی معاہدے کی منسوخی پر کوئی باضابطہ قدم نہیں اٹھایا گیا۔ یہ وضاحت وزیر دفاع خواجہ آصف کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شملہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے اور ہم 1948 کی پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں۔ امریکہ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیسلا کے بانی ایلون مسک کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ شدت اختیار کر گیا، جس کے باعث ٹیسلا کے شیئرز میں 17.6% کمی واقع ہوئی ہے۔ ایلون مسک نے ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ ان کا نام جیفری اسپیسٹن کے جنسی اسکینڈل میں موجود ہے اور اسے چھپایا جا رہا ہے۔ جواب میں ٹرمپ نے ایلون مسک کو پاگل قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے EV مینڈیٹ ختم کر کے ٹیسلا کو نقصان پہنچایا۔ ایلون مسک نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے اسپیس ایکس اور ڈریگن کرافٹ معطل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی دوستی سے دشمنی میں بدلتی صورتحال نے سیاسی اور تجارتی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ امریکی انتظامیہ نے عالمی فوجداری عدالت ICC کے 4 ججز پر پابندی عائد کر دی ہے، جنہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ جاری کیے تھے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق یہ ججز عدالت کے غیر قانونی اقدامات میں ملوث رہے اور امریکہ واس کے اتحادی اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ ICC نے اس اقدام کو عالمی انصاف کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ کے موقع پر 2471 قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر شیخ محمد بن زائد نے 963 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا، جن پر عائد مالی جرمانے بھی انہوں نے ادا کیے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد نے 985 قیدیوں اور راس الخیمہ کے حکمران سعود القاسمی نے 411 قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا۔ فجیرہ کے شیخ حمد الشرکی نے بھی 112 نیک رویہ قیدیوں کو رہا کیا۔
یہ اقدامات اصلاح اور معاشرتی مفاہمت کے جذبے کو فروغ دینے کی ایک اہم کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اسرائیل کے ساتھ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے سنجیدہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ ہم نئی اور سنجیدہ مذاکراتی کوشش کے لیے تیار ہیں تاکہ ایک پائیدار جنگ بندی معاہدے طے کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ثالثی کرنے والے ممالک سے رابطے جاری ہیں اور امریکی تجاویز کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں کچھ ترامیم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے امریکی تجویز کردہ منصوبے پر دستخط کیے ہیں جس میں 60 روزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کی شرائط شامل ہیں۔